دوستو، اب تک ہم نے بات کی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا قرآن کریم کے علاوہ دوسری مذہب کی کتابوں پہ بھی آیا ہے۔ تو مجھ سے جہاں تک ہو سکا ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف قرآن کریم میں ہی نہیں بلکہ ہندو مذہب کی کتابوں میں، ہندو مذہب کے ویدوں میں بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مذہب کی کتاب تورات میں بھی آیا ہے۔ اب چلتے ہیں ایک نئے چیپٹر کی طرف۔ کیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بودھ دھرم میں بھی آیا ہے؟ تو اس کی شروعات کرتے ہیں کہ 6 سینچری میں دیکھیں آپ، سدھارتھ گوتم نام کا ایک بچہ ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جنم ایک ہندو خاندان میں ہوا تھا۔ سدھارتھ بچپن سے ہی شاہی زندگی گزارا کرتا تھا، بچپن سے ہی وہ بہت ہی شاہان کی طور پہ رہا کرتا تھا، مگر سدھارتھ دنیا کے جب ان ساری پریشانیوں کو، ساری اس مصیبتوں کو، اس تکلیف بڑی دنیا کو دیکھتا تو وہ سوچ میں پڑ جاتا۔ اس کے اندر بہت سارے سوال آنے لگتے ہیں۔ آخرکار اس نے اس سوالوں کو جواب ڈھونڈنے کے لیے اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی ساری عیش و عشرت والی زندگی کو، اس نے اپنے ساری عیش والی زندگی کو چھوڑ کر اپنے اندر کے سوالوں کے جواب کھوجنے کے لیے وہ نکل پڑا، اور ایک لمبے وقت تک وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر وہ دھیان کرتا رہا، وہ میڈیٹیشن کرتا رہا۔ آخرکار سدھارتھ کو اپنے سوالوں کا جواب ملا۔ یہیں سے کہا جاتا ہے کہ بودھ دھرم کی شروعات جو ہے سدھارتھ سے ہوئی، جس کا گوتم بدھ نام پڑا۔ آپ دیکھیں، بودھ دھرم ایک ایسا دھرم ہے جو کہ ہندو مذہب سے ہی بنا ہے۔ دنیا کی 7% آبادی بودھ دھرم کو ہی فالو کرتی ہے، اور جس طریقے سے ہر مذہب کی اپنی اپنی دھارمک کتابیں ہیں، ہر مذہب کی اپنی اپنی مذہبی اسکرپچرز ہیں، اسی طرح سے بودھ دھرم کی بھی اپنی دھارمک کتاب ہے۔ مگر آپ اگر بودھ دھرم کی تمام دھارمک کتابوں کو دیکھیں، اگر اس کو پڑھیں، تو بودھ دھرم کی تمام دھارمک کتابوں میں میتریا نام کا ایک شخص کا ذکر آیا ہے۔ جیسے کہ گوسپل آف بدھا میں آپ دیکھیں کہ آنند، جو کہ گوتم بدھ کا بہت ہی بڑا بھکت تھا، آنند نے ایک بار گوتم بدھ سے یہ کہا، اس نے پوچھا گوتم بدھ سے کہ آپ بتائیں کہ اگر آپ چلے جائیں گے تو ہمیں کون سکھائے گا، ہمیں کون بتائے گا؟ تو گوتم بدھ نے کہا کہ میں اس زمین پر آنے والا پہلا بدھ نہیں ہوں اور نہ ہی آخری بدھ ہوں۔ گوتم بدھ نے کہا کہ آنے والے وقت میں ایک اور بدھ آئے گا جو کہ ایک مقدس، اعلیٰ ترین، یہ گوتم بدھ نے آنے والے بدھ کی صفتیں بتائی، کوالٹیز بتائی۔ گوتم بدھ نے کہا کہ آنے والے وقت میں ایک اور بدھ آئے گا جو کہ ایک مقدس، اعلیٰ ترین، روشن خیال، نیک ہوگا، کائنات کی ہر شے کو جاننے والا ہوگا، انسانوں کا بے مثال رہنما ہوگا، یہاں تک کہ فرشتوں اور انسانوں کا مالک۔ وہ تم لوگوں کے اوپر ساری سچائیوں کو ظاہر کرے گا جو میں نے تمہیں سکھائی ہے۔ وہ اپنے دھرم کا خوب پرچار کرے گا، وہ ایک دھارمک زندگی کا اعلان کرے گا، اور آگے کہا کہ اس کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہوگی جبکہ میرے شاگردوں کی تعداد سینکڑوں میں ہوگی۔ اب آنند نے پوچھا کہ ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ تو گوتم بدھ نے کہا کہ اس کا نام میتریا ہوگا۔ اب اگر آپ غور کریں تو میتریا یہ ایک سنسکرت لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مہربان، نرم دل والا، رحم کرنے والا۔ اب اگر تھوڑا سا اگر قرآن کریم کی آپ اس آیت پر غور کریں کہ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، ساری دنیا کی مخلوق کے لیے آپ کو رحم دل والا بنایا، رحمت بنایا، آپ کو نیک دل والا بنایا، نرم دل والا بنایا۔ تو آپ دیکھیں کہ گوتم بدھ نے جو بات کہی اور قرآن کریم میں یہ جو بالکل اپنے آپ میں ایک سملر ہوتی ہے۔ دوسری طرف میتریا نام کے شخص کی جو بھی خاصیتیں بتائی گئی ہیں، اگر آپ پروفٹ محمد کی زندگی کو کبھی آپ نے دیکھا، کبھی پڑھا، تو آپ کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ جتنی بھی خاصیتیں بتائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری خاصیتیں، ساری کی ساری کوالٹیز حضور علیہ السلام کی ذات کے اندر موجود تھی۔ آگے اس مذہب کے اسکرپچرز میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس کا ایک غلام ہوگا۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ حضرت انس بن مالک جو کہ 8 سال کی ہی عمر میں حضور علیہ السلام کے پاس تھے، اور 8 سال کی عمر سے ہی حضور علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے حضرت انس بن مالک کو حضور علیہ السلام کا منہ بولا بیٹا بھی کہا جاتا ہے۔
गौतम बुद्ध के हिसाब से किसी भी बुद्ध के ये 6 निशानी होते हैं। उनमें से पहली निशानी ये गौतम बुद्ध ने बताई कि वो बुद्ध रात के वक्त मुकम्मल हिकमत हासिल करता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रात के वक्त ही नबूवत और बसीरत मिली। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि बेशक हमने उसको शब कद्र में नाजिल किया। दूसरी निशानी गौतम बुद्ध ने बताई कि गौतम बुद्ध के मुताबिक एक बुद्ध कुदरती मौत मरता है, जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात अगर देखें तो कुदरती मौत ही हुई, कुदरती वफात ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने पाई। तीसरी निशानी बताई कि बुद्ध की मौत रात के वक्त ही होती है। बिल्कुल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात अगर देखें आप तो रात के वक्त ही हुई थी। निशानी बताई गई कि बुद्ध की मौत से पहले उसका चेहरा रोशन हो जाता है। तो आप ये स्क्रीन पर हदीस पाक देखें, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात से पहले आपका चेहरा रोशन हो गया था। और पांचवी निशानी बताई कि बुद्ध अपनी मौत के बाद ज़मीन पर वापस नहीं आता है। यकीनन हमारे नबी भी नहीं आएंगे, सिर्फ क़यामत के दिन ही अल्लाह के हुक्म से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर वापस आएंगे। दोस्तों, एक सवाल इन सब चीज़ों के बाद जहन में उठता है कि ये जो खासियतें, ये जो क्वालिटीज़ बताई गई, ये जो 6 निशानी बताई गई, गौतम बुद्ध ने ये 6 निशानी बुद्ध की बताई, मगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे नबी हैं और नबी अलग हो गए, फिर ये बुद्ध अलग हो गए। तो अगर आप ज़रा सा इस पर गौर करें तो ये लफ्ज़ बुद्ध जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है जानने वाला या फिर इनलाइटेंड, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। इसके अलावा भी बहुत से लोग इस्लामिक कम्युनिटीज़ के हैं जो कि गौतम बुद्ध को ही अल्लाह का नबी मानते हैं। इस्लामिक कम्युनिटी के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गौतम बुद्ध को अल्लाह का नबी मानते हैं, क्योंकि कुरान करीम का फरमान है कि अल्लाह ने फरमाया कि हमने हर कौम की तरफ अपने नबी भेजे हैं और इस दुनिया में 1,24,000 नबी आए, मगर कुरान करीम में जब आप देखेंगे तो सिर्फ 25 नबी का ही जिक्र है। और गौतम बुद्ध भी आइडियल वर्शिप के बिल्कुल ही खिलाफ थे। अगर आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें तो शायद कुछ बात आपको समझ आए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के वो नबी थे, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलसल तौर पर लोगों को, अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते रहे। आखिरकार ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हज़रत ईसा को ही खुदा मानने लगे। उसी तरीके से गौतम बुद्ध भी लोगों को भलाई की तरफ दावत देते रहे, भलाई की तरफ बुलाते रहे। आखिरकार गौतम बुद्ध को ही उनके मानने वाले, उनके फॉलोवर्स ने खुदा बना दिया और उनकी पूजा करने लगे। अब इसके पीछे क्या हकीकत है अल्लाह बेहतर जानता है, इसीलिए वल्लाहु अअलम बिस्सवाब।